وادی القریٰ اور جزیرہ نمائے عرب کے شمال مغربی حصوں میں ایک دن ایک بہت شدید آواز یا چنگاڑ الحجر کی پہاڑی بستیوں میں ابھری۔ پھر اس آواز نے ایک شدید طوفان کی شکل اختیار کر لی جس نے انسانی آبادیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد ایک زبردست زلزلے نے انسانی آبادیوں کو آ گھیرا۔ اگلی صبح ان آبادیوں کے مکین اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ یہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ایک قوم سمود کے لوگ تھے جن پر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے یہ عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ قوم سمود مقام حجر اور وادی القریٰ میں حجاز اور شام کے درمیان رہتی تھی۔ اس قوم کے لوگ اپنے محاصرین کی طرح طویل القامت اور کثیر الاعمار یعنی بڑی عمروں والے تھے۔ پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان مکانات بنا کر رہتے تھے۔ اس قوم کے پاس دولت، ثروت، قوت، حکمت سب کچھ تھی، لیکن پانی کی ان پہاڑیوں میں سخت قلت تھی۔ انہی لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے منکسر المزاج اور حلیم انسان تھے۔ آپ ہمیشہ برہنہ پا رہتے اور آپ نے ساری زندگی اپنا ذاتی مکان تعمیر نہیں کیا اور عمر بھر خدا کے گھر میں بسر کر دی۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو خلعت نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آپ نے قوم سمود کو غیر اللہ کی پرستش سے منع فرمایا اور خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی، مگر سوائے چند لوگوں کے پوری قوم الحاد پر قائم رہی اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اگر تم نبی برحق ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ قوم سمود کے لوگوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ناقہ یعنی اونٹنی پیدا ہو اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو جس کے بال سرخ ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ سے ایک آواز کے ساتھ پتھر کا ایک ٹکڑا شق ہوا اور ایک اونٹنی بما ایک بچے کی نکل آئی، مگر بے یقین قوم نے نبی کے اس کھلے معجزے کو خلاف عقل قرار دے کر اسے سحر اور حضرت صالح علیہ السلام کو ساحر کہا۔ ابھی وہ اونٹنی کی غیر فطری نموداری پر حیران تھے کہ نومولود بچہ اپنی ماں کے ساتھ چرنے لگا۔ یہ تعجب خیز معاملہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اس سے زیادہ کیا جادو ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا اور پھر اس کا بچہ بھی چرنے لگا۔ یقیناً حضرت صالح علیہ السلام نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اونٹنی جب قوم سمود کے واحد چشمہ آب پر پہنچی تو وہ چشمے کا سارا پانی پی گئی۔ اس دن تو لوگ خاموش رہے، مگر اگلے دن وہ شکایت کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن تم چشمہ سے پانی پیا کرو اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، مگر خیال رہے کہ کبھی بھول کر بھی اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کا نہ سوچنا، مگر جس چیز کی ممانعت کی جائے اکثر انسان وہی کر گزرتے ہیں۔ قوم سمود کے لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کا خیال نہ کیا اور اونٹنی کے قتل پر تل گئے۔ قوم کے شقی القلب نے پانی کے چشمے کے قریب اونٹنی پر تلوار سے وار کیا۔ اس کا ایک پاؤں کٹ گیا اور وہ اسی جگہ گر کر تڑپنے لگی اور بچہ جان بچا کر پہاڑ پر بھاگ گیا جہاں سے اونٹنی نمودار ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو عذاب کی وعید دی۔ بعض تو اپنے خیالوں میں مست رہے، بعض اس عذاب سے گلو خلاصی کرنے کی سوچنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور اونٹنی کے بچہ کو تلاش کرو، اگر بچہ مل گیا تو عجب نہیں کہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ لوگ یہ سنتے ہی بچے کی تلاش میں دوڑے۔ بچہ انہیں نظر آیا، مگر اس لمحے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور 3 آوازیں نکال کر غائب ہو گیا۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم 3 دن تک اور زندہ رہو گے،
چوتھے دن عذاب الہی نازل ہوگا اور تم سب اس میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں، اور بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس عذاب کی آمد کے بعد حضرت صالح علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے اور فلسطین میں مقیم رہے، پھر مکہ لوٹ آئے اور یہیں آپ کا انتقال 85 سال کی عمر میں ہوا۔